پہلا حصہ آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا کہ عید سے عید تک، عید سے عید تک بڑا اچھا دورانیہ گزرا۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بڑا ساتھ دیا ہے، ٹائم پہ بھی آئے ہیں، نیند قربان کی ہے، اور بہت ساری قربانی آپ لوگوں نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، اور صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دینی تعلیم، دین علم، دین کی خدمت اور دین پر عمل کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ ہماری رغبت بنائے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دل کی خوشی سے ہم دین پڑھیں، دین کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، بوجھ نہ ہو۔ ہیں جیسے بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی زبردستی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے کہ دین پر عمل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رغبت بنائے۔ باقی عید کی چھٹیاں ہیں، کب تک ہیں؟ 25 تک ہیں، تو 25 تک آپ کی عید کی چھٹیاں ہیں، کافی سارا وقت ہے۔ ان اوقات میں ظاہر ہے آپ شرح جامی تو نہیں پڑھیں گے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو یقین ہے جزم کے ساتھ کہ آپ شرح جامی کو ہاتھ اور نہ ہی کچھ اور پڑھیں گے، وہی کریں گے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو وہ جو آپ کریں گے وہ آپ کریں، دل کی خوشی سے کریں، اطمینان سے کریں، کوئی روک ٹوک کے بغیر کریں، لیکن ایک کام ضرور کریں کہ اپنے مدرسے کو اور اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کریں۔ ایک کام ضرور کریں کہ اپنے مدرسے اور اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کریں۔ بدنام کیسے کریں گے؟ گھر پہ آپ بیٹھ گئے، چلے گئے، چودھری بن گئے، یہاں بھی آپ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی درسگاہ میں جھاڑو لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اپنے برتن دھوتے ہیں، اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے لیے کھانا بناتے ہیں، ان کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ برتن بھی دھوتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں، سارے کام خود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، دوستوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اساتذہ کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں تو پھر چودھری بن جاتے ہیں۔ جب گھر چلے جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ چودھری بن جاتے ہیں، بدتمیز بن جاتے ہیں کچھ لڑکے، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو گالیاں تک جو ہے وہ دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بھی بدنامی، آپ کے جس ادارے نے تربیت کی ہے اس کی بھی بدنامی، اور جن اساتذہ نے تربیت کی ہے ان کی بھی بدنامی۔ یہ تو ہو گیا گھر کا معاملہ، کہ گھر میں آپ اپنے اساتذہ کو اور اپنے مدرسے کو اس طرح بدنام کرتے ہیں۔ محلے میں رہتے ہیں آپ لوگ، جیسے گھڑی رکھنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مسجد میں چند سیکنڈ پہلے پہنچ جاؤں جماعت سے، تو یہ کام آپ کہاں کرتے ہیں؟ گھر میں بھی کرتے ہیں۔ اکثر مولوی صاحب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ 1-2 رکعت پیچھے ہی رہتا ہے، جس لیے کہ اس نے جاننا ہے ٹائم جب فکس ہوگا اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے۔ وضو تو 1 منٹ میں کرنے کا وہ عادی ہے، آدھے منٹ میں کرنے کا وہ کیا ہے؟ عادی ہے۔ جلدی جلدی دوڑ کے نماز میں جا کے پہنچے گا، تو چونکہ وہ تو مدرسے کی مسجد نہیں ہے، انہوں نے تو فٹافٹ پڑھا دینی ہے، فارغ ہو جانا ہے، تو وہاں آپ کی رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ سارا محلہ ایسے سلام پھرتا ہے، دیکھتا ہے جی مدرسے کا تازہ طالب علم آیا ہوا اور اس کی رکعت رہ گئی۔ نماز کا ٹائم ہے، آپ مسجد میں نہیں ہیں۔ اس سے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں نا چھٹیوں پر، تو بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں یہ بچہ مدرسے میں داخل ہوا ہے، میں اس کو دیکھوں کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ اگر تو یہ مجھے اچھا نظر آیا، آپ کی اچھائی اگر اس میں نظر آتی ہے، تو والدین ارادہ کر لیتے کہ ہاں میں نے بھی اپنے بچوں کو مدرسے کا پڑھانا ہے۔ لیکن آگے سے ہم نکلے بدتمیز، بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں یہ طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ مسجد میں
کیسے جاتے ہیں کیسے آتے ہیں یہ طریقہ اور سلیقہ، ہمیشہ دیر سے جاتے ہیں، جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مسجد میں کوئی موذی چیز ہے اور وہ اگر ہم 1 سیکنڈ اور ٹھہرے تو اس نے ہمیں ڈس لینا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر والدین اپنے بچوں کے لیے مدرسے کا ارادہ، دین کا ارادہ ترک کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے مدرسے کو بھی بدنام کیا، اس اساتذہ کو بھی بدنام کیا، ایک بہت بڑے خیر کے لیے ہم مانع بن گئے۔ ہمارے رویے کو دیکھ کر اگلے نے فیصلہ کرنا تھا کہ جی یہ بچہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، بڑا اچھا نماز ہے۔ دیکھیں دین، ہم محلوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں سب سے دیندار آدمی کون ہے؟ جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اور نہیں زیادہ سمجھ لوگوں کو وہاں، ہاں وہ ریاکاری نہیں سمجھتے کہ یہ ریاکاری کیا ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو باطنی امراض ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ان کا پتہ نہیں پتہ۔ بس ایک آدمی ہے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم پہ آتا ہے تو وہ ان کے ہاں معزز بھی ہوتا ہے، ان کے ہاں محترم بھی ہوتا ہے، اور ان کے ہاں دینداری کے ایک اعلیٰ معیار پر وہ قائم ہے۔ اب ہم جاتے ہیں تو ہم نماز کی پابندی جب نہیں کرتے تو جتنا ہم نماز میں سست رہیں گے اتنا وہ ہمیں دینداری میں نمبر کم دیتے ہیں۔ لہذا اگر مدرسے کے ایک طالب علم ان کے سامنے صحیح طریقے سے نمونہ بن کر نہ ٹھہرا تو 3 خرابیاں میں نے بتائی ہیں۔ کون سی؟ اساتذہ بدنام، ادارہ بدنام، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری عملی زندگی کے بہتری کو دیکھ کر وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگاتے، لیکن ہم نے معاملہ ایسے کیا جس کی وجہ سے وہ اتنا بدظن ہو گیا، کہتے ہیں میرے بچے نے بھی بعد میں آ کر گالیاں ہی دینی ہے، ہر جگہ بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ ہماری مجلس ہوتی ہے نا، رستہ ہے، سائیڈ ہے، بازار ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہر طرح کی جگہ میں کھڑے ہونا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنی عزت کا خود خیال کریں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا وہ بہت زیادہ ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس بڑا مقدس جو ہے وہ آپ کے باطن کے اندر ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ بہترین کاٹن پہن لیں، صاف ستھرا مایا لگا ہوا، کیوں احمد مسعود، پھر بندہ ہر طرف جانے کو دل نہیں کرتا، ہر جگہ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ہر طرح کے رستے سے گزرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جو آپ نے سفید کاٹن پہنی ہوئی ہے یہ اس کا حق آپ ادا کر رہے ہیں کہ جی اتنا بہترین لباس میں نے پہنا، اب اس کا کم از کم حق تو ہے کہ میں کسی گندی جگہ پر تو نہ بیٹھوں، کم از کم کسی گندی جگہ پر ہو میں نہ کھڑا ہوں، کسی ایسے رستے سے نہ جاؤں جہاں پر کیچڑ ہے اور جہاں پر جو ہے وہ گندگی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سائیکل موٹر سائیکل والا گاڑی والا گزر گیا تو اس نے میرے کپڑے خراب کر دینے۔ اس ایک معمولی سے لباس کے حق کی ادائیگی کے لیے غیر اختیاری طور پر ہمارے دل اور دماغ میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ اب یہ کام نہیں کرنے۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ لوگ سفید کپڑے بہترین لباس پہن لے تو ہر جگہ بیٹھنے کو دل بھی نہیں کرتا، ہر رستے سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں، ہمارے دل و دماغ میں قرآن رکھا ہے، اتنا سارا علوم آپ لوگ پڑھ چکے ہو، احادیث کا مجموعہ پڑھ چکے ہو، فقہ پڑھ چکے ہو، اصول پڑھ چکے ہو، جو اتنا مقدس علم ہے کہ اس کائنات میں نہ زمین میں نہ آسمان میں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب اتنا سارا ڈیٹا، اتنا مواد ہم نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، پھر ہم کسی گندی جگہ میں بیٹھ جائیں، کسی بری محفل میں بیٹھ جائیں جہاں محلے کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہاں بیٹھنے کی وجہ سے ہماری اپنی عزت کم ہو جاتی، ہمارا اپنا احترام کم ہو جاتا۔ بڑی عزت دیتے ہیں گھر والے مدرسے سے آئے ہوئے طالب علم کو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو روزانہ جاتے ہیں یا ہفتہ وار جاتے ہیں ان کی تو کوئی عزت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جانا ہوتا ہے 2-3 مہینے بعد
اب وہ جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ گھر والے اتنے جو ہے بےتاب ہوتے ہیں کہ وہ سارا گھر، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، پتہ چلے کہ جی آ رہے ہیں تو وہ سارے باہر نکل آتے ہیں دیکھنے کے لیے، استقبال کے لیے، ملاقات کے لیے، اتنا احترام دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے سامنے اخلاق سے پیش نہیں آتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہاں نماز کی پابندی نہ کرے تو امی کیا کہتی ہے؟ فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھو تو امی کیا کہتی ہے؟ اب جوتا تو وہ مار نہیں سکتی، اس لیے کہ مولوی صاحب ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے احترامی نہ ہو جائے، لیکن دل میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا مولوی تو بن رہا ہے لیکن اس کو نماز پڑھنی نہیں آئی، اس کو بہتر یہ تھا کہ میں نہ ہی پڑھاتی۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس کافی سارا وقت ہے، ہاں اس میں آپ سب کچھ کریں، لیکن میں نے بتایا کہ صرف ایک کام نہ کریں، اور کیا کہ اپنے اساتذہ کو بدنام نہ کریں، اپنے معلمین کو بدنام نہ کریں۔ آپ کے میں تو آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا ہم عمر ہی ہوں تقریباً، لیکن ہمیں پڑھانے والے اساتذہ بہت بڑے، ہمیں اساتذہ، ہمارے معلمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ ہمیں ان آنکھوں سے سمجھو نہیں آ سکتا، تو ہم ان کی بدنامی کا باعث بن جائیں۔ اتنا بڑا ادارہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے رکھی ہے، ہم اس کی بدنامی کا سبب بن جائیں، یا ہم کسی کے خیر، کسی کا دین کی طرف آنے کے لیے رکاوٹ بن جائے، تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بدبختی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت سے رکھے، چھٹیوں میں بڑی خوشیوں سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر خوشی عطا فرمائے، جن کا شادی کو دل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بہتر انتظام فرمائے۔ بڑی اچھی طریقے سے آمین کہتے ہو، شاید کاش ہر دعا پر اس طرح آمین کہتے تو پتہ نہیں اب کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے واپس لے آئے۔